الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تورات نازل ہوئی اس کے اندر تحریفیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اسی طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے، یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کے پھر وہ کتابیں بیچتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں، وہ حرام ہے ان کے لیے، اور افسوس ہے ان پر کہ ایسا کام وہ کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ایک مدت تک جہنم میں رہیں گے، یعنی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، سزا تو ہمیں ملے گی، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کلمہ ہم نے پڑھا ہے، چند روز ہم جہنم میں رہیں گے، جو ہم نے غلط کام کیا ان کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہی ذہن آج کل کے مسلمان کا ہے، جو ذہن یہودیوں کا تھا آج وہی مسلمان کا ہے کہ چند دن یا چند گھنٹے یا جو ہم نے غلط کام کیا اس کی سزا ہمیں ملے گی، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے نا۔ یہ غلط بات ہے، یہ میں کئی بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو کافر ہے نا اس کو تو پتہ ہے میں نے کفر کیا ہی ہے، میں نے سرے سے کلمہ پڑھا نہیں، اس کی سزا کم ہے۔ جو منافق ہے نا اس کی سزا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں 5ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہے نا وہ جہنم کے نیچے سے نیچے جو گڑھ ہے نا اس میں جائے گا۔ کافر کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہنم کے آخری نیچے گڑھے میں جائے گا، یہ منافق کے بارے میں کہا گیا ہے۔ منافق جو ہے وہ دین کو زیادہ تکلیف دیتا ہے بنسبت کافر کے، کافر تو سرے سے ہے ہی کافر، اس نے کلمہ پڑھا نہیں۔ تو جب غزوہ حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ لکھا گیا تھا، وہ معاہدے کے اندر جو معاہدہ لکھوانے والا تھا جو مکے کی طرف سے آیا تھا وہ کافر تھا۔ تو جب معاہدہ لکھا گیا تو اسے کہا گیا بھی سائن کر معاہدے کے اوپر، تو اس نے کہا بھی میں سائن نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ کے معاہدے کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں تو پھر میرا معاہدہ تو کسی کام کا نہیں، پھر ہم نے رسالت تو آپ کی مان لی۔ یہ کافر کا فیصلہ تھا، جو فیصلہ لکھوانے کے لیے آیا تھا، معاہدہ کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، علی محمد الرسول اللہ کو مٹا دے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول یا تو رسول اللہ مانتا نا، اگر مان لیا تو پھر مٹا نہیں سکتا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، یعنی عزت اور احترام کی بات کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ لکھنے کے بعد آپ حضرت علی نے اس کو مٹایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی۔ تو وہ کافر جو ہے وہ اسی لیے سائن نہیں کر رہا معاہدے کا، پر وہ کہتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ تو مان لیا اگر ہم نے، تو پھر کیا فائدہ معاہدہ کرنے کا، تو لہٰذا یہ رسول اللہ ختم کریں پھر میں سائن کرتا ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ آج کل ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، کیک بھی بناتے ہیں، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ بھی لکھتے ہیں، پھر کاٹتے بھی ہیں 12 ربیع الاول کو۔ ہمارے درمیان اور ان کفار کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کفار احترام تو کرتے تھے نا، سائن نہیں کیے، کس وجہ سے کہ رسول اللہ لکھا گیا ہے۔ اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، کافر کہنے لگا، تو پھر معاہدہ کس بات کا؟ میں رسول اللہ نہیں مانتا اس لیے معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ تو آج کا مسلمان کیا کرتا ہے،
کیک بھی بناتا ہے، اس کے اوپر رسول اللہ بھی لکھتا ہے، پھر کاٹتا بھی ہے اسے. تو وہاں حضرت علی قلم نہیں اوپر پھیر رہے، یہ چھریاں پھیرتے ہیں اس کے اوپر. تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتنے بدتر ہو چکے ہیں پچھلی قوموں سے یا کفار سے، اس بات کو ہم سمجھیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ یہ کافر کہتے ہیں، یہ اس وقت کے مسلمان تھے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، صرف کتاب کے اندر تحریفیں کیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے، کوئی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم چند دن رہو گے اس کے بعد نکال لیے جاؤ گے جہنم سے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے تو پھر یہ کام کرو، وگرنہ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں تو ہرگز نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتے ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے ہیں اور جن کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں. ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد غلط کام کرتا ہے، پھر وہ یہ توقع رکھے کہ میں غلط کام بھی کر لوں اور ہوں میں مسلمان، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا تو چند گھڑیاں یا چند سیکنڈ کہ مجھے سزا کے بعد پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اس کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ بس مجھے سزا چند گھڑیاں ملنی ہیں میرے گناہوں کی، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے پھر میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. جو اس کی سوچ جو ہے اس کے خلاف ہونا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں، ھم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیا اور باقی سب نے منہ موڑ لیا. آج کل ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ چند لوگ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی امت میری ہے، اور سب سے بڑی امت میں آج آپ دیکھ لیں، اندازتاً دیکھ لیں کہ چند لوگ ہی بنتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، باقی نافرمانیاں ہی کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، گواہ بنے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری بھی کی. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا ان کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ہم تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. جو تم کرتے ہو اللہ کے احکامات کے خلاف کرتے ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اس کو اگر آپ منافقت بھی کہہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ جو کہہ دیا وہ کیا نہ، جو کیا وہ کہا نہ. تو اس طریقے سے آپ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو،
تو یہاں پہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے، یہ قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ میں تیرے ساتھ مل کر لڑوں گا، اور کرتے یہ تھے کہ انہی کے بندوں کو مار دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جب یہ کام ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ تم یا تو آپس میں معاہدہ کرو نا، اگر کرتے ہو تو پھر ان کا خیال رکھو۔ یہ چیز جو ہے اس کو دیکھیں، اگر کسی سے کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پورا اترا جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارا ملک پاکستان جب الگ ہوا تو اقلیت جس کو کہا گیا، یہودیوں کو یا عیسائیوں کو یا سکھوں کو جو ادھر تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ان سے ٹیکس لیا جائے اور ان کو یہاں پناہ دی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہوگا، پتہ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ معاہدہ ہے یا نہیں ہے کہ کم اقلیت قوم جو ہے اس کو تحفظ دو اور ان سے جزیہ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ وصول کرو۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آج پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ جو اقلیت ہے ان سے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، اور وہ ٹیکس عوام کے اندر بیت المال میں رکھا جائے، عوام کے اوپر لگایا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔